محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا ہوسٹ، آپ کا بھائی عبد الکریم، آپ کے مخصوص اور پسندیدہ پروگرام پوچھو تو صحیح میں آپ کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پوچھو تو صحیح اس پروگرام میں آپ کے سوالات کا جواب دے رہے ہیں ہندوستان کی مایہ ناز شخصیت فضیلت الشیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی حفظہ اللہ وتولہ۔ ناظرین، تو میں چاہتا ہوں کہ اس پروگرام میں شیخ کا میں استقبال کروں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، ہم آپ کا اس پروگرام میں تہہ دل سے خیر مقدم کرتے ہیں۔ تو ناظرین، آئیے آج کا پہلا سوال جو واٹس ایپ کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے اسے سنتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام مناظر حسن محمد آباد سے بول رہا ہوں۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ زنا کے کیا عذاب ہیں اور کیا اس کی سزائیں ہیں؟ اسلام کی روشنی میں مجھے اس کو بتائیے۔ شیخ، یہ مراد آباد سے ہیں مناظر حسن صاحب، جو زنا کے احکام جاننا چاہتے ہیں۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ زنا شریعت اسلامیہ میں سب سے بدترین گناہ، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج اور معاشرے کو جب پاکیزگی سے جوڑا اور اس کی بنیاد پاکیزہ باعفت باعصمت سماج پر رکھی، تو اس میں زنا سب سے بدترین گناہ بن کر ہمارے سامنے آیا۔ زنا کی سزا اسلام نے جو قرآن نے ذکر کی، جی، اگر کوئی مرد اور عورت شادی شدہ ہیں، مرد اپنی بیوی کے ساتھ بے وفائی کر کے، اس کے ساتھ خیانت کر کے، عورت اپنے شوہر کے ساتھ بے وفائی اور خیانت کر کے کسی اور مرد کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کرتی ہے، جی، اگر پکڑے جائیں اور 4 گواہ عینی میسر آ جائیں تو ان لوگوں کی سزا اسلامی شریعت میں جی، یہ ہے کہ ان کو سنسار کیا جائے، یعنی پتھر مار مار کے ان کو ختم ہلاک کر کیا دیا جائے۔ جائے۔ جی، اور اگر غیر شادی شدہ ہیں، لڑکا غیر شادی شدہ ہے، لڑکی بھی غیر شادی شدہ ہے، جی، اور حالات کچھ ایسے بنے کہ وہ دونوں آپس میں مل لیے، جی، زنا کر بیٹھے، تو ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ 100 کوڑے مارے جائیں اور لڑکے کو 1 سال کے لیے شہر بدر کیا جائے، جی، تقریباً 1 سال کے لیے شہر بدر کر دیا جائے، شہر کے باہر، کیونکہ اس کے رہنے سے یہاں پر جب بھی سماج میں وہ نکلے گا، بیٹھے گا، آئے گا، جائے گا، لوگوں کا ذہن خواہ مخواہ ایک برائی کی طرف جائے گا، اور شیطان بہت سارے لوگوں کو اس برائی میں پھنسانے کے لیے اس لڑکے کی شخصیت کو استعمال کرے گا۔ استعمال کرے گا۔ جی، اس لیے شریعت نے کہا کہ اس کو شہر کے باہر کیا جائے۔ حاکم وقت یا قاضی وقت اس کے سزا لکھے گا، اس کو 100 کوڑے مارے جائیں تمام لوگوں کے سامنے، جی، تاکہ سارے لوگ ایسے دیکھیں۔ نہیں کہ کسی جگہ پر بٹھال کے اس کو مارا جائے سارے لوگوں میں، تاکہ لوگ دیکھ لیں، دوسرے لوگ اس سزا سے یہ عبرت حاصل کریں کہ تصور کرتے ہوئے کہ کسی کی بہو بیٹی کی عزت لوٹنے کا انجام کتنا بھیانک ہوتا ہے، جی، اور کانپ اٹھے تاکہ کوئی دوسرا ہمت نہ کرے۔ اور یہ سزا اتنی کارگر ہوئی جی، کہ عرب جس میں کسی کی بھی عزت لوٹ لینا وہ ایک معمولی سی بات تھی، کہ وہاں پر اس کا تصور ہی ختم ہو گیا۔ آج بھی ساری دنیا میں، سعودی عرب میں، جبکہ وہ معیار نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ساری دنیا میں سب سے کم کیسز واقعات جی، عصمت دری کے سعودی میں ہوتے ہیں ساری دنیا کے مقابلے میں۔ جی، اور جو ملک اسلامی شریعت سے جتنے زیادہ دور ہیں اور جتنے زیادہ وہ آزادی کی اور اس کی باتیں کرتے ہیں، جی، ان کے یہاں بلاತ್کار، زنا بالجبر، عصمت دری، کسی کی عزت لوٹ لینا، جی، یہ واقعات ہر سیکنڈوں منٹ میں، پر لمحوں میں ہوتے ہیں۔ وقوع پذیر ہو رہے جی، ہیں۔
تو ایک سزا تو یہ ہوئی، تو یہ سزا دنیاوی ہے۔ جی اگر یہ سزا اس نے مان لی، توبہ کی، تو ممکن ہے اللہ رب العزت اس کو قیامت میں معاف کر دے، اور اگر اس نے نہیں مانی، توبہ نہیں کی، سزا اس کو نہیں ملی، تو اللہ رب العزت قیامت کے دن ایسے آدمی کو اگر اللہ رب العزت نے نہیں بخشا اور جہنم میں اس کو جانا پڑا، تو اتنا بدترین جی گناہ ہے یہ کہ اس کی سزا جہنم میں بھی دیگر جہنمیوں کے مقابلے میں صرف جلنا ہی نہیں آگ سے، اس کے علاوہ بھی بہت ہی بھیانک جی یہ گناہ ہے۔ اس سے بچنا چاہیے اور ہمیشہ اللہ رب العزت سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے جی کہ پروردگار ہمیں محفوظ رکھے اور ہماری عفت و عصمت کو، ہماری ماؤں بہنوں کی عفت کو، ہمارے سماج اور ملت کی ماؤں بہنوں کو کسی بھی طرح کی ایسی لغزش سے محفوظ رکھے۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ تو ناظرین، شیخ نے بہت ہی بہترین اسلوب میں اچھے طریقے سے زنا جیسی بھیانک بیماری کے بارے میں ہمیں روشناس کرایا۔ ناظرین، ہم اب اگلا سوال لیتے ہیں واٹس ایپ کے ذریعہ سے آئے ہوئے ٹیکسٹ کی شکل میں۔ شیخ، اگلا سوال ہے کہ مذہب اسلام میں عبادت کرنے کے لیے کیا اس کی شرطوں کا ماننا ضروری ہے، اور ان شرطوں میں سے کسی ایک بھی شرط پر اگر کوئی غفلت برتتا ہے تو کیا اس کی وہ عبادت نہیں ہوگی؟ دیکھیے، سوال زیادہ واضح نہیں ہے جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں۔ جی شاید وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ عبادت ہم کر رہے ہیں، جی عبادت کی جو شرائط ہیں ان شرائط میں سے کوئی شرط ہم پوری نہیں کر رہے، جی تو کیا اس کو عبادت مانا جائے گا؟ تو ہم کہیں گے کہ اگر شرط پوری نہیں ہو رہی ہے تو عبادت نہیں مانا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قاعدہ یہ ہے اضافات الشرط فات المشروط۔ جی مثلا نماز کے لیے وضو شرط ہے۔ جی اب اگر کوئی آدمی وضو نہیں کرتا، بغیر وضو کے نماز پڑھ رہا ہے، جانتا ہے وضو ضروری ہے لیکن وضو نہیں کرتا، تو نماز ہوگی کیا؟ نہیں ہوگی۔ ایسے ہی نماز کی شرائط میں سے یہ شرط بھی ہے کہ وہ خالص اللہ کی رضامندی کے لیے کی جائے۔ اب آپ نماز پڑھ رہے ہیں کسی بڑے مالدار آدمی کے دکھانے کے لیے، جی امیر یا خلیفہ کو دکھانے کے لیے، کسی حاجی کو دکھانے کے لیے، کسی بڑے امیر کو دکھانے کے لیے، تاکہ وہ آپ کی جانب متوجہ ہو اور آپ کو کچھ دے، نوازے، تو آپ کی یہ نماز نہیں ہے۔ من صلی یرائی فقد اشرک، جی جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے نماز نہیں پڑھی، اس نے شرک کیا۔ شیئر کر دیا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دیکھیے ایک شرط باطل ہوئی تو سرے سے وہ عبادت ہی باطل ہو گئی، بلکہ ایک اور جرم ہو گیا۔ ایک اور جرم ہو گیا۔ ایسے ہی نماز تو پڑھی آپ نے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف پڑھی۔ آپ نے فرمایا فجر میں 2 سنت 2 فرض۔ آپ کہیں کہ فجر میں 2 کیوں، 4 کر لیتے ہیں؟ مغرب میں 3 فرض، 3 کیوں، 4 کر لیتے ہیں؟ اپنے من سے اس میں گھٹا نہیں رہے آپ، بڑھا رہے ہیں، بڑھا رہے ہیں۔ جی زیادہ دعائیں پڑھ رہے ہیں، زیادہ اس میں محنت کر رہے ہیں، زیادہ کوشش بھی کر رہے ہیں، وقت بھی لگا رہے ہیں، تو کچھ کم تو کیا نہیں، کچھ حرج تو ہونا نہیں چاہیے۔ جی لیکن یہ عبادت آپ کی باطل و فاسد ہے، یہ آپ کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ جی کیوں؟ اس لیے کہ جو شرائط تھے نماز کے، اس میں ایک شرط یہ بھی کہ رسول اکرم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے، اور آپ نے اپنے طریقے کے مطابق یہ نماز پڑھی ہے۔ آپ کا دل چاہ رہا ہے اتنی رکعت پڑھوں تو آپ نے اتنی پڑھ لی، یہ نہیں دیکھا کہ میرے رسول نے کیسے پڑھنے کا حکم دیا ہے، جی تو یہ نماز نہیں ہوئی۔ تو کوئی بھی عبادت ہو اس کے لیے یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ وہ شرائط جو شریعت نے بتلائی ہیں ہم پوری کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ اگر کر رہے ہیں تو ہماری عبادت امید رکھنا چاہیے اللہ رب العزت کے یہاں شرف قبولیت سے نوازی جائے گی، نمازی جائے گی۔ اور اگر وہ شرائط ہم پوری نہیں کر رہے ہیں تو شک نہیں، یقین کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کے یہاں یہ قبول نہیں ہوگی اور ہمارے منہ پہ مار دی جائے گی۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ تو ناظرین، ہم اگلا سوال واٹس ایپ آڈیو کے ذریعہ سے جو ہم تک پہنچا ہے اس کو شیخ کے سامنے رکھتے ہیں۔
اور اس کا جواب سنتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام اقبال رضوی ہے، میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں۔ شیخ صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ آج کل یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بہت ساری لڑکیاں مردانہ لباس اختیار کرتی ہیں اور اس طرح کا جو لباس پہن کر وہ بازار میں نکلتی ہیں، تو یہ کس حد تک شرعی اعتبار سے جائز ہے، اور کیا یہ لباس پہننا کس حد تک درست ہے، اور اس کے اگر پہنتی بھی ہیں تو اس کے کیا آداب ہیں اور اس کو کس حد تک جو ہے محفوظ رکھنا چاہیے، یہ میرا سوال ہے۔ شیخ، یہ خواتین کے لباس سے متعلق انہوں نے سوال کیا ہے حیدرآباد سے، کہ خواتین جو مردوں کا لباس پہنتی ہیں ان کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ خواتین جو مردوں کا لباس پہن رہی ہے، ایسا لباس پہن رہی ہے جو مردوں کے لیے خاص و مخصوص ہے، کسی ضرورت کے تحت نہیں، اپنی چاہت سے بلا ضرورت، اور سماج اور معاشرے میں اپنے آپ کو لڑکا بنا کر پیش کرنے کے لیے۔ جی شرعی حکم بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، جو ہماری لڑکیاں اس طرح کے لباس پہنتی ہیں، ان کے زبان پہ تو یہ رہتا ہے کہ لڑکا لڑکی برابر ہے اور ہمیں کم مت سمجھو، لیکن ہمیں یہ لگتا ہے کہ ذہن کے کسی نہ کسی گوشے میں ان کے یہ بات رچی بسی ہے کہ ہم لڑکوں کے برابر نہیں ہیں، اس لیے لڑکوں کا لباس پہن کے ان کی برابری کی کوشش کرتی ہے۔ تو ان کا دل اس بات پر مطمئن نہیں ہے، اصل میں ان کو دل کو مطمئن کرنا چاہیے کہ ہم کم نہیں ہیں کسی سے، ہم عورت رہتے ہوئے بھی اپنے فیلڈ میں، اور ہماری جو ذمہ داری ہے سماج کے تئیں، ہمارا جو کرتب ہے اس کو پورا کرنے میں ہم کسی سے کم نہیں۔ تو دل تو مطمئن کیجیے آپ، جی دوسروں کا لباس پہن کے آپ ان کے برابر تو نہیں ہیں، نہ، تو آپ اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں، اور اس طرح کی حرکتوں سے نہ آپ برابر بن سکتے ہیں اور نہ برابری کی کوشش کر سکتی ہے، محض اپنے آپ کو مذاق بنا کر جی رکھ دے، اس سے زیادہ کی حیثیت نہیں ہے۔ رہی شرعی بات، شریعت نے اس بات سے منع کیا ہے، جی ایسے مرد جو لڑکیوں کی مشابہت اختیار کریں، ایسی لڑکیاں جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں، چال ڈھال میں، پہننے اوڑھنے میں، بات چیت میں، جی رہن سہن میں، اور چہرے مہرے میں، شکل و صورت میں، یہ ساری چیزیں مراد ہیں۔ اللہ رب العزت نے دو صنف بتائی ہیں، ایک ذکر ایک انثی، جی اور دونوں کو اللہ رب العزت نے الگ کام کے لیے پیدا کیا ہے۔ آپ اپنے فیلڈ میں رہیے، وہیں کامیاب ہیں آپ۔ اب اگر آپ اس فیلڈ سے ادھر جانا چاہتے ہیں تو شریعت منع کرتی ہے، اس سے ایسا مت کیجیے۔ آپ جب اپنی ذمہ داری پوری نہیں کریں گے اور آپ مردوں کے فیلڈ میں چلے جائیں، وہاں ان کی ذمہ داریاں پوری کریں، آپ کی ذمہ داری کون پوری کرے گا؟ جی تو آپ کا فیلڈ تو پھر بھی کمزور رہ گیا۔ تو آپ عورتوں کے فیلڈ میں رہتی اور وہاں پر اپنی کوششیں جاری رکھتی تو عورتوں کا قد بڑھتا، لیکن آپ نے ان کو اور کمزور کر دیا جی کہ آپ ادھر سے پالے سے ہٹ کے مردوں کے پالے میں جا کر ان کو پاور دینے کی کوشش کر رہی ہیں، ان کو بڑھانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ تو کہہ کیا رہی ہیں آپ اور کر کیا رہی ہیں آپ؟ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے لڑکیوں کو۔ ہاں اگر ضرورت پڑ جائے، کسی کے پاس کپڑے نہیں ہیں پہننے کے لیے، مجبوری ہو گئی ہے، یا کوئی اور معاملہ ہے، لیکن سماج کی صورت بدل دینا، سماج کی روایات کو ملیمیٹ کر دینا اور اس کو برباد کرنا، جی اس کی اجازت نہیں۔ یہ ایک فیشن بن گیا ہے شیخ۔ یہ فیشن، اصل میں فیشن، ہر فیشن برا نہیں ہوتا ہے، جی فیشن اچھا بھی ہوتا ہے، لیکن وہ فیشن جو بغیر عقل کو استعمال کیے ہوئے، محض اندھی تقلید میں، جی بے وقوفی اور حماقت کے طور پر استعمال کیا جائے، تو وہ فیشن اچھا نہیں ہوتا۔ جی ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا چاہیے، ضرورت اگر اس کی ہے تو دیکھنا چاہیے کہ ہمارا سماج، ہمارا دین اور ہمارا دھرم اس کی اجازت دے رہا ہے نہیں دے رہا ہے۔ سماج اجازت دے رہا ہے، دین اجازت دے رہا ہے تو آپ کیجئے، نہیں دے رہا ہے تو آپ پیچھے رہیے، اسی میں بھلائی ہے۔ آپ اپنی سمجھ سے سوچیں کہ نہیں اس میں بھلائی ہے، تو کل کو جو نقصان ہوگا زندگی بھر آپ روئیں گے اور اس کمی کو پورا نہیں کر سکتے۔ جی جزاک اللہ خیر شیخ، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، فی الحال ہو چکا ہے وقت ایک چھوٹے سے وقفے کا۔
کہیں جائیے گا نہیں، وقفے کے بعد ہم پھر حاضر ہوں گے اور جانیں گے مزید سوالات کے جواب. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دین فار ٹینز. دیکھیے نثار نڈیاڈوالا کے ساتھ ٹین ایجرز کے لیے ایسا سبق جو زندگی کی سچائی کو اسلام کی نظروں سے محسوس کرا دے. ہر جمعہ دوپہر 3:30 بجے اور شام 7 بجے صرف i+TV پر. بہتر زندگی کے لیے اپنے ڈی ٹی ایچ اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں. فری ٹو ایئر. السلام علیکم ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر ہم حاضر ہیں آپ کے محبوب پروگرام پوچھو تو صحیح میں. آئیے ناظرین، ہم اگلا سوال لیتے ہیں جو ای میل کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے. سوال ہے کہ آج کل لڑکے لڑکیاں فیس بک اور واٹس ایپ پر ایک دوسرے سے ہر طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو شریعت میں اس کی کہاں تک اجازت ہے؟ دیکھیے، آج کے ترقی یافتہ زمانے میں جی وسائل و ذرائع بڑھ جانے کی وجہ سے مرد عورت کا ملن ملاپ، جی چلن، گفتگو، بات چیت اور یاری دوستی آشنائی کے طریقے بھی بھن بھن، عجب عجب اور طرح طرح کے ہو گئے. ان میں ایک طریقہ یہ بھی ہے، لیکن یہ بہت ہی خطرناک ہے. یہ طریقہ واٹس ایپ ایک دو نہیں، سینکڑوں لڑکیاں اپنی زندگی برباد کر چکی ہیں اس کے ذریعے سے. پچھلے دنوں دسیوں واقعات ایسے آئے، درج کیے گئے مقدمات کہ لڑکے نے ایسی چیٹنگ ہو رہی ہے، جی چیٹنگ ہو رہی ہے موبائل پر، واٹس چیٹنگ ایپ ہو پہ، رہی فیس ہے، بک پہ. گھنٹوں گھنٹوں جی سر. وعدے وعید ہو رہے ہیں، سبز باغ دکھائے جا رہے ہیں. لڑکا اپنے آپ کو کچھ سے کچھ بنا بنا کے پیش کر رہا ہے جی اور لڑکی اس پر لٹو ہوئی فدا جا ہے، رہی جی. ہے. وہ آخر نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے سب کچھ اس کے حوالے کر دیا. بعد میں وہ ٹھینگا دکھا کے بھاگ کھڑا ہوا. جی وہ کہیں کی بھی نہیں رہی، عزت بھی گئی، دولت بھی گئی. بعض لڑکیاں اپنے گھر سے لاکھوں لاکھ روپیہ لے کر اپنے آشنا کے پاس پہنچی کہ چلو ہم زندگی بھاگ آگے چلے. بڑھاتے ہیں. جی اور وہاں پر جا کر کیا ہوا، وہ سارا پیسہ اس نے اپنے قبضے میں کر کے اور اس کو کہیں بھی اسٹیشن پر بٹھا کر چھوڑ گیا جی کہ میں ابھی آتا ہوں، تم یہیں بیٹھی رہنا، اور اب گاڑی آنے میں ابھی آدھا گھنٹہ ہے، میں ذرا ایک دوست سے مل کے آتا ہوں. وہ بیچاری بیٹھی ہوئی ہے، انتظار کر رہی ہے، اب وہ کبھی نہیں آئے گا. تو وہ پیسہ لے کے چمپت ہو گیا. یہ سب نتیجہ اسی کا ہے. ابھی میں نے ایک مصری ادیب کی ایک کہانی سنی، مصری ادیب. مصری ادیب کی، جی پیپر میں اس نے چھپی. اس نے کہانی افسانہ ہے، وہ یوں لکھا کہ کاش میں انٹرنیٹ یوز نہ کرتی. جی اس کا شوہر نہایت دیندار، پرہیزگار، محبت کرنے والا، 2 بچوں کی ماں، کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں، اور اسی چیٹنگ کے چکر میں وہ ایک آدمی سے روزانہ اس کی تھوڑی بات، یہاں تک کہ کھانا وقت پر نہیں دے پا رہی ہے، ذہن کہیں اور ہے. ذہن کہیں اور ہے. اس کو شکایت ہونے لگی، ادھر اس کی شکایت بڑھ رہی ہے، ادھر اس کی محبت ادھر بڑھ رہی ہے. غرض یہ کہ گھر تباہ کر لیا، اس سے طلاق لے لی، اور وہ آدمی بھی اس کا نہیں ہوا. اس نے وہ کہانی ساری اپنی سنائی کہ کاش میں نے ایسا نہ کیا. یہ ساری کہانی ہمارے سماج میں ہو رہی ہے، کیونکہ آسمان کی نہیں ہے، ہمارے سماج میں ہو رہی ہے. اور وہ ہو کیوں رہی ہے؟ اسی ذریعے سے ہو رہی ہے. جی سر. یہ جو باتیں ہو رہی ہیں سب اپنے راز پرانے، اور کتنے اپنی تصویروں کے اور اس کے نامناسب تصویروں کے تبادلے بھی ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں. درمیان میں کوئی حادثہ پیش آ گیا، شادی نہیں ہوئی، اس کے راز اس کے پاس ہے، اس کے راز اس کے پاس ہے، اس کی کہیں شادی ہو گئی، اس کی کہیں اور شادی ہو گئی. اب دونوں ایک دوسرے کو بلیک میل کر رہے ہیں
اور وہ اس سے سپردگی کا مطالبہ کر رہا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ایک بھولی بھالی لڑکی کس طرح سے ان مردوں کا شکار بن جاتی ہے، اور بہت سافٹ ٹارگٹ، اس سے بچنا چاہیے۔ وَلَا مُتَّخِذِي اَخْدَانٍ، قرآن شریف میں جو یہ ذکر کیا گیا ہے اس سے منع کیا گیا ہے۔ چپکے چپکے یاری آشنائی سے بچیں، مرد کو بھی عورت کو بھی، دونوں کو اس سے باخبر کیا گیا ہے۔ اس زمانے میں یہ شکلیں نہیں تھیں، لیکن یہ شکل بھی اس میں شامل کی، وَلَا مُتَّخِذِي اَخْدَانٍ۔ چپکے چپکے بات کرنا، اکیلے تنہائی میں لوگ انسان بات کرتا ہے، جائز نہیں ہے، جیسے ویسے سامنے بات کرنا جائز نہیں، ایسے اس کے ذریعے بھی بات۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ ناظرین، ابھی ہم شیخ سے بہت ہی بہترین انداز میں فیس بک، واٹس ایپ کے استعمال پر سن رہے تھے۔ ناظرین، ہم اگلا سوال لیتے ہیں جو آڈیو کی شکل میں آیا ہے، اس کو شیخ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس کا جواب ہم حاصل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی میرا نام اقبال جاوید ہے، میں علی گڑھ سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کوئی شخص اگر اپنے والد کو پیسے دیتا ہے اور اس کے والد اس پیسے سے شراب پی لیتے ہیں، اور بیٹے کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے والد نے اس پیسے سے شراب پیتے ہیں، بعد میں پتہ چل جاتا ہے، تو کیا آگے اس کو اپنے والد کو پیسے دیتے رہنا چاہیے؟ اور اگر اس نے جو پیسے دیے ہیں کہ اپنے والد کے گناہوں میں کیا بیٹا بھی شریک ہے؟ شیخ، یہ سوال علی گڑھ سے آیا ہے کہ ہم اپنے والد کو پیسہ دیتے ہیں، اس سے وہ شراب پی لیتے ہیں، تو اس کے بارے میں شریعت کیا حکم دیتی ہے؟ کیا ہم بھی مجرم ہیں اس کے؟ دیکھیے، یہ صورتحال کبھی کبھی پیدا ہو جاتی ہے۔ لڑکا کماتا ہے، باپ کماتا نہیں، لیکن بری عادتوں کا شکار بن گیا ہے۔ اس نے پیسہ دیا گھر چلانے کے لیے، لیکن وہ گھر کی ذمہ داری تو نبھاتے نہیں، شراب میں اور جوئے میں اڑا دیتے۔ جی، ایسے باپ کو لڑکا پیسہ دے یا نہ دے، تو میں ایسے لڑکے کو نصیحت کرنا چاہوں گا، جی، تمہارا باپ ہے لیکن یہ بیمار ہے، یہ ذہنی مریض ہے، جسمانی مریض ہے، یہ روحانی مریض ہے۔ جی، ایسا مریض ہماری توجہ کا زیادہ مستحق ہے۔ آج شراب پینا جیسے ایک بری عادت ہے، جی، ویسے ہی اس بری عادت کو چھڑانے کے ذرائع وسائل بھی ہمارے پاس متعدد ہیں۔ بعض ایسی دوائیں ہیں کہ اگر وہ ان کو دی جائیں کھانے میں، مطلب ان کو بغیر بتائے ہوئے جی، کھانے میں دے دی جائیں، تو کچھ دنوں میں ان کی شراب کی عادت چھوٹ جاتی ہے۔ جی، اور ویسے اسی بعض سنستھائیں کھلی ہوئی ہیں، وہاں پر ان کو لے جائیں، ان سے دوا لے کر آئیں، تو کچھ دنوں میں ان کی عادت چھوٹ سکتی ہے۔ تو لڑکا، ارے میں نے پیسے دیے تھے، انہوں نے شراب پی لی، اب کبھی نہیں دوں گا۔ نہیں دے گا تو کیا کرے گا؟ وہ گھر کے برتن بیچے گا، جا کے مزید گھر والوں کو مارے گا، مزید تباہی لائے گا۔ ہو سکتا ہے کسی کے پاس گھر گروی رکھ دے، جی، گھر ہی بیچ دے، جی، تو اور مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ تو اس مصیبت سے لڑنے کے لیے اچھی پلاننگ، اچھا دماغ، سوچ سمجھ کر اس کے لیے کوئی مناسب راستہ اور طریقہ ڈھونڈنا چاہیے۔ غصے میں آ کر اس کو ہم گالی گلوچ دیں، مار پیٹ کریں، گھر سے نکالیں، یا کچھ اور راستہ اختیار کریں، یہ سب اس سے سمسیا کا حل نہیں ہے۔ جی، وہ سب نہ کریں، کسی اچھے ڈاکٹر سے ملیں۔ ایسی سنستھائیں مشورہ ہیں، لیں۔ سرکار نے بھی کھول رکھی ہیں، وہاں پر جائیں اور ان کے سامنے اپنی سمسیا رکھیں، ایسا ایسا معاملہ ہے، کیا کروں، جی، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ آپ کو لے کر جائیں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ چلیے ذرا ڈاکٹر سے ملا کر لاتے ہیں، اس کے پاس لے جائیں۔ وہ بعض دفعہ کبھی انجیکشن لگاتے ہیں، کبھی ٹیبلیٹ دیتے ہیں کہ یہ دیجئے، تو اس کو یہ نہ بتلائیں کہ یہ شراب چھڑانے کے لیے ہم آپ کو دے رہے ہیں، نہیں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ کمزور نظر آ رہے ہیں، ایسا ہے ویسا ہے، اور یہ سب چاہے جھوٹ بھی بول رہے ہیں آپ، یہ جھوٹ بھی سب جائز ہے، صحیح ہے، کیونکہ ایک بڑے برائی سے آپ انہیں ایک روک بڑی رہے ہیں۔ برائی سے آپ اس کو روکنا چاہتے ہیں۔ تو یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے، اور آپ
نہیں بھائی باپ ہے کیا کروں بھائی، مجھے تو پیسے دینا ہے اور وہ شراب منگا رہے ہیں بھیا، مجھے تو لانا ہے کیونکہ باپ کی فرما برداری کرنا ہے، شریعت اس کا حکم نہیں دیتی۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ بعض ایسی برائیاں بھی ہیں ماں باپ حکم دے بھی پھر بھی ہمیں نہیں کرنا چاہیے، جیسے شرک ہے، ایسے ہی شرک کی طرح سے شراب خوری بھی ہے، جوا بھی ہے، بت پرستی بھی ہے، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے کبائر میں شمار کی ہے، تو یہ کبیرہ میں سے ہے، تو ہم ان کی فرما برداری نہیں کریں گے، لیکن کوئی ایسا راستہ ڈھونڈیں گے جس راستے سے برائی چھوٹ جائے اور حل نکل آئے، تو حل نکالنے کی کوشش کریں گے، اس کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے، اور یہ سوچنا ہم بھی گنہگار ہوں گے لہذا ہم پیسہ نہ دیں، تو یہ سوچنا صحیح نہیں ہے، غلط سوچ رہے ہیں۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، یہ یہاں پر فٹ نہیں ہوتی، یہاں پر یہ ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی و بھلائی کرو، ان کا علاج کرانا یہ نیکی و بھلائی ہے، نیکی اور بھلائی کا راستہ یہ ہے کہ ان کا علاج کرا کے اس برائی سے ان کو چھٹکارا دلا دیں۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ تو ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بھی شیخ کے ذریعہ سے دیے گئے جوابات سے مطمئن ہوں گے۔ آپ بھی اپنے سوالات ہمیں اسکرین پر دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کی شکل میں اور میل کی شکل میں ای میل کے ذریعہ سے بھیج سکتے ہیں۔ ناظرین، وقت ہو چلا ہے مجلس کے اختتام کا، پھر انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم آپ سے روبرو ہوں گے آپ کے مخصوص اور پسندیدہ پروگرام پوچھو تو صحیح میں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عجبا عجبت لغفلة الإنسان قطع الحياة بعزة وأمان، فكرت في الدنيا فكانت منزلا عندك بعض من